بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلاب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 76 جو منصوبات میں ہے، اور صفت مشبہہ جو کہ چھٹا عامل مفعول بھی ہے، یعنی جو مفعول بھی کو نصب دینے والے عوامل میں سے چھٹا صفت مشبہہ ہے، اس کے متعلق ہم آج بحث کریں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ صفت مشبہہ کے معمول کی کتنی حالتیں ہیں؟ کم حالتاً لمعمول صفت المشبہۃ، یعنی معمول صفت مشبہہ کے لیے کتنی حالتیں ہیں؟ لمعمول صفت المشبہہ ثلاث حالات، یعنی اس کی 3 حالتیں ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ یہ ضمیر کے ساتھ مقرون ہوگا، اس کا معمول جو ہے ضمیر کے ساتھ مقرون ہوگا، ضمیر اس کے ساتھ متصل ہوگی، یا یہ کہ وہ ایک ایسے اسم کی طرف مضاف ہوگا جو جس کے ساتھ موصوف کی طرف لوٹنے والی اس میں ضمیر ہوگی۔ یہ ایک پہلی صورت ہے۔ پہلا اس کا معمول صفت مشبہہ کا معمول ضمیر کے ساتھ ہے، اور وہ ضمیر ڈائریکٹ خود اسی معمول میں ہے، یا وہ معمول ایک ایسے اسم کی طرف اضافہ ہوا ہے کہ اس اسم میں موصوف کی طرف لوٹنے والی ضمیر اس میں موجود ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ اس صفت مشبہہ کا معمول نکرہ ہوگا اور مضاف ہوگا نکرے کی طرف، یا نکرہ ہوگا خود، یا نکرے کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوگا، اور اس وقت اس نکرے کو ہم نصب دیتے ہیں تمیز بنا کر۔ تو اسی طریقے سے تیسری صورت یہ ہے کہ یہ جو ہے اس کا جو معمول ہے وہ ال کے ساتھ مقرون ہے، معرف بال ہے، یا خود اس کے اوپر ال نہیں ہوگا لیکن وہ اضافہ ہوا ہوگا ایک ایسے اسم کی طرف جس میں الف لام موجود ہے، یعنی معرف بال کی طرف مضاف ہو کر آ جائے گا۔ اس طریقے سے اس کی یہ 3 حالتیں ہیں صفت مشبہہ کے معمول کی۔ ابھی ایک ایک کر کے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ ان یکون مقرونا بضمیر الموصوف، پہلی صورت یہ ہے کہ اس کا یہ جو ہے اس کا جو معمول ہے وہ ضمیر موصوف کے ساتھ مقرون ہوگا، ملا ہوا ہوگا، اس کی موصوف کی طرف لوٹنے والی ضمیر اس میں ہوگی، یا ان کی خود اس میں ضمیر نہیں ہوگی لیکن یہ اس کا معمول اضافہ ہوگا ایک ایسے اسم کی طرف کہ اس اسم میں یہ ضمیر موجود ہوگی، او مضافا الی ما، یعنی یہ مضاف ہوگا ایک ایسے اسم کی طرف فیہ ضمیر الموصوف، جس میں موصوف کی طرف لوٹنے والی ضمیر موجود ہے۔ تو فیرفع علی الفاعلیت، اس صورت میں یہ فاعلیت کی بنا پر اس کو رفع دے گا۔ فی الاصح، یعنی قول صحیح یہ ہے کہ اس میں جو ہے اس کو فاعل کی بنا پر اس کو رفع دیا جائے گا۔ جیسے مثال نحو ایھا الملک الکریم نسبہ، دیکھو یہ نسب ہماری شاہد مثال اس میں ہے، یہ کریم صفت مشبہہ ہے، الملک موصوف ہے، تو اس موصوف کے بعد الکریم جو الملک کے لیے صفت ہے، اور الکریم کے بعد اس کا جو معمول ہے نسبہ، اس نسبہ کے ساتھ ضمیر متصل ہے نسبہ، اور یہ ضمیر لوٹتی ہے کس کی طرف؟ ملک کی طرف، جو کہ موصوف ہے الکریم کا۔ تو ایھا الملک الکریم نسبہ، اے وہ بادشاہ جس کا نسب کریم ہے یعنی بخشندہ ہے۔ تو یا ان کے یہ اضافہ ہو یہ نسب ایک ایسے اسم کی طرف جس میں موصوف کی طرف پلٹنے والی ضمیر ہوگی، یعنی مطلب یا ایھا الملک الکریم نسب اجدادہ، جس کا اجداد کا نسب جو ہے سخاوت کرنا ہے۔ تو یہاں پر نسب چونکہ الکریم کا فاعل ہے لیکن یہ اضافہ ہوا ہے اجداد ہی کی طرف، اور وہ جو موصوف کی طرف لوٹنے والے ضمیر اس اجداد ہی میں ہے، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اس کریم کی طرف لوٹ رہی ہے۔ الکریم نسب اجدادہ،
تو پس الملک جو ہے یہاں پر کیا ہوگا موصوف، الکریم اس کے لیے صفت، اور نسب مضاف، اجدادی مضاف الیہ، اجداد مضاف ہو مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ مضاف الیہ یہ نسب ہے، اور نسب اپنے مضاف الیہ سے مل کر کریم کے لیے یہ فاعل بنتا ہے۔ یہ قول فصیح یہ ہے، اما مثلا بعض نے اس کو نسب بھی دیے ہیں، لیکن وہ ہماری آج بحث یہاں نہیں ہے۔ دوسرا جو صورت ہے اس کی یعنی اس معمول کی جو حالت ہے، دوسری حالت یہ ہے کہ ان یکون منکرن، یعنی وہ نکرہ ہو، خود ہی نکرہ ہو، یا مضاف ہو ایک نکرہ کی طرف، یعنی وہ خود نکرہ ہے، نکرہ کی طرف مضاف ہو، ان یکون منکرن او مضافا الی نکرۃ، یا نکرے کی طرف مضاف ہوگا، تو اس صورت میں یہ نکرہ یا نکرے کی طرف اضافہ ہونے کی صورت میں ایسے معمول کو جو ہے نصب دیا جائے گا، فَيُنْصَبُ عَلَى التَّمِيزِ، تمیز کی بنا پر اس کو نصب دیا جائے گا۔ جیسے مثال ایھا الملک الکریم نصباً، یہ نصب کو ہم تنوین دیے ہیں، اور نصب کی تنوین، اور یہ نصباً کیوں تنوین کے ساتھ منصوب ہے؟ کہ اس لیے کہ یہ کریم کے لیے تمیز ہے۔ نصباً اس کا عامل جو ہے کریم ہے، صفت مشبہہ ہے، اس نے نصباً کو نصب دیا ہے۔ یا ان کے یہ نصب جو ہے ایک اسم کی طرف، نکرے کی طرف مضاف ہو، جیسے کہ ایھا الملک الکریم نصب اجداد، دیکھو نصب جو ہے اضافہ ہو گیا ہے اجداد کی طرف، یہ اجداد کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، نکرے کی طرف یہ نصب مضاف ہو گیا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ نصب اجداد، یہ مضاف الیہ، یہ تمیز ہوگا کریم کے لیے، اور کریم نے تمیز ہونے کی بنا پر ادھر اس کو نصب دیا گیا ہے۔ یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ یہ کریم جو معمول ہے وہ ال کے ساتھ مقرون ہوگا، ال اس میں ہوگا، اور وہ یا خود اس پہ نہیں ہو، لیکن وہ ایک ال کی طرف مضاف ہو کر استعمال ہوا ہوگا، تو لہذا ان تکون مقرونا بال، یعنی وہ مقرون بال ہوگا، او مضافا الی ما فیہ ال، یا ایک ایسے اسم کی طرف اضافہ ہوا ہوگا جس میں ال ہے، جس میں کیا ہے؟ ال ہے، ایک ایسے ال والے اسم کی طرف یہ اضافہ ہوگا، تو ان تکون مقرونا بال او مضافا الی ما فیہ ال، یا ایک ایسے اسم کی طرف اضافہ ہوگا جس میں ال ہے، اس صورت میں کیا ہوگا؟ فیجر لفظاً، یعنی اس وقت اس کو لفظاً اس کو جر دیا جائے گا، ویرفع محلاً، اور محلاً اس کو رفع دیا جائے گا، یعنی یہ اس وقت محلاً مرفوع ہوگا اس صفت مشبہہ کے لیے، لیکن لفظاً چونکہ وہ اس کی طرف اضافہ ہو گیا ہے اس وجہ سے وہ مجرور ہوگا، یعنی مرفوع کس اعتبار سے ہوگا؟ علی الفاعلیت، فاعل ہونے کے اعتبار سے، جیسے ایھا الملک الکریم النصبی، دیکھو النصبی، یہ آپ کو کسرہ کے ساتھ پڑھیں، کسرہ کیوں؟ الکریم اس کی طرف مضاف ہو گیا ہے، چونکہ الکریم بھی معرب بال ہے، النصب بھی معرب بال ہے، لہذا الکریم کو نصب کی طرف آپ نے اضافہ کیا، تو یہ نصب حقیقت میں الکریم کے لیے فاعل ہے، محلاً مرفوع ہے، لفظاً کیا ہے؟ یہ مجرور ہے، کیوں؟ اس لیے کریم اس کی طرف اضافہ ہو گیا ہے، اور یہ اضافہ یہاں پر ہوا ہے، عامل اپنے معمول کی طرف اضافہ ہو تو اس کو اضافہ لفظیہ کہتے ہیں۔ یا الکریم نصب الاجدادی، الکریم خود نصب میں الف لام نہیں ہے، لیکن یہ نصب ایک ایسے اسم کی طرف اضافہ ہو گیا جس میں الف لام ہے، تو لہذا یہاں پر بھی الکریم نصب کی طرف مضاف ہوگا، الکریم نصب الاجدادی، یہ نصب الاجداد لفظ میں کیا ہے؟ مجرور ہے، لیکن محل میں یہ مرفوع ہے۔ اس کے بعد کچھ فوائد یہاں پر بیان کر لیتے ہیں، ان فوائد کو بیان کرتے ہیں۔ پہلا فائدہ اس میں یہ ہے کہ یہ جو صفت مشبہہ جو ال کے ساتھ مقرون ہو کے آتے ہیں، وہ اس کے بعد جو معمول آتا ہے، اس معمول کو رفع دینا بھی جائز ہے بنا بر فاعلیت کے،
اور اس کو نصب بھی دینا جائز ہے، اس وجہ سے کہ اس صفت مشبہہ کو اس کے ساتھ مفعول کے ساتھ شباہت کر دے کر اس کو نصب بھی دینا جائز ہے اور رفع بھی دینا جائز ہے۔ تو یجوز ایضاً فی المقرون بال، یعنی وہ جو مقرون بال ہے، جو معرف بال ہے، اس کو رفع بھی دینا علی الفاعلیت، فاعلیت کی بنا پر اس کو رفع دینا بھی جائز ہے۔ والنصب علی کونہ مشبہا بالمفعول، اس کو مشبہ مفعول بنا کر اس کو یعنی مفعول کے شباہت دے کر اس کے ساتھ اس کو مفعول بھی کے ساتھ شباہت دے کر اس کو نصب دینا بھی کیا ہے، جائز ہے۔ جیسے مثلاً اس مثال میں دیکھو الکریم النصب، پہلے تو ہم نے کہا تھا نا کہ الکریم اس طرح الف لام دار النصب آ جائے تو کریم کو اس کی طرف اضافہ کر کے اس کو مجرور کر دینا، جو کہ لفظ میں مجرور ہے لیکن محل میں اس کے لیے کریم کے لیے کیا ہے، فاعل ہونے کے اعتبار سے مرفوع ہے کہا تھا۔ لیکن ابھی کہہ رہا ہے کہ اس میں اس کو الکریم النصب، اس کو نصب کو رفع دے کے ہم پڑھیں الکریم النصب۔ اب الکریم النصب بھی پڑھ سکتے ہیں، نصب پڑھیں گے اس لیے کہ کریم کے لیے فاعل ہوگا، الکریم النصب پڑھیں گے اس وجہ سے کہ یہ نصبہ کریم کے لیے شبہ مفعول، مشبہ مفعول کے ساتھ شباہت دے کر اس کو مفعول بنائیں گے اور اس کریم کی جو فاعل ہے اس کی ضمیر کو رکھ دیں گے الکریم النصب۔ یہ دونوں اس میں کیا ہیں، جائز ہیں جہاں پر معرب بال ہے، یعنی معرب بال ہونے کی صورت میں اس کی جو معمول جو ہے اگر معرب بال ہو تو اس میں تین طرح سے پڑھنا جائز ہو گیا، ایک دفعہ اس کی طرف اضافہ کر کے، ایک دفعہ اس کو رفع دے کر، ایک دفعہ اس کو نصب دے کر پڑھنا، یہ تینوں طریقوں سے جائز ہوا۔ اور دوسرے جو فائدے میں بیان کرتے ہیں کہ یہ قواعد جو صفت مشبہہ کے لیے ہیں، چاہے اس کے ساتھ المقرون ہو چاہے اس کے ساتھ مقرون نہ ہو، یعنی یہ ال کے ساتھ ہو یا ال کے بغیر ہو، یہ اپنے جو ہے جو فعل والا عمل کر لیتا ہے، اس میں کوئی جو ہے شرط نہیں ہے کہ ال داخل نہ ہو تو یہ عمل نہ کرے، ال داخل ہو تو وہ عمل کرے، کوئی اس کے لیے اس کا حال کے ساتھ معنی میں آنا، استقبال کا معنی ہونا، ماضی کا معنی ہو تو عمل نہ کرے، ایسی کوئی بات اس کے لیے نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تجری هذه القواعد علی الصفۃ المشبہۃ، یعنی یہ قواعد اور یہ جو شرائط جو اسم فاعل اسم مفعول کے لیے استعمال کیے تھے، یہ جاری ہوتے ہیں صفت مشبہہ کے اوپر، سواء کانت مقرونۃ بال، چاہے وہ مقرون بال ہوں یہ صفت مشبہہ، کما مثلنا، جیسے پھر مثالیں دیا الکریم النصب، الکریم النصبہ، اس طریقے سے، او مجردۃ منہا، یا یہ صفت مشبہہ کا جو معمول ہے وہ ال سے خالی ہو تب بھی یہی حکم ہے۔ فتقول، جیسے آپ کہتے ہیں کہ زارنی رجل کریم نصبہ، یعنی کریم کے اوپر آپ نے الف لام نہیں لایا ہے، تب بھی اس کے لیے یہی ہے کہ کریمون جو ہے یہاں پر صفت مشبہہ ہے، نصبہ اس کے لیے فاعل ہے، یا نصب اجدادہ، یہاں پر کیا ہے، یہ خود ضمیر جو ہے نصب کے ساتھ موجود ہے، یہاں پر یہ نصب اضافہ ہو گیا ہے کہ ایسے اسم کی طرف جس میں ضمیر ہے اور وہ ضمیر موصوف کی طرف لوٹتی ہے، جیسے زارنی رجل کریم نصب اجدادہ، اس طرح سے، یا اسی طریقے سے یا زارنی رجل کریم نصبن پڑھنا، نصبن پڑھیں گے، نصبن پڑھیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ اس کے لیے تمیز بن جائے گا، یا نصب اجداد ہی پڑھیں گے، اجدادن پڑھیں گے، نصب اجدادن، یہ نصب اجدادن اس کے لیے کریم کے لیے تمیز بن جائے گا، او کریم النصبی، یا او کریم نصبی پڑھیں گے، یا کریم نصب الاجدادی، یعنی نصب جو ہے ایک الف لام کی طرف اضافہ ہوا اس کی طرف آپ کریم کو اضافہ کریں۔ یہ تمام قواعد جو ہیں چاہے وہ ال اس صفت مشبہہ میں موجود ہو یا صفت میں ال موجود نہ ہو، سب قواعد جو ہے اس کے اوپر جاری ہو جائیں گے۔
یہ ایک بحث. اور تیسری جو بحث ہے وہ یہ کہ متا قصد الثبوت باسم الفاعل من اللازمی و اسم المفعول من المتعدی الی واحد ينزل كل منهما منزلة الصفة المشبهة فتقول زید صادق او الصادق وعده وصادق او الصادق وعدا والصادق او الصادق الوعد اس طریقے سے. یعنی مطلب یہ کہ اگر یہ یہ جو ہے اس کے اندر ثبوت کا معنی قصد کیا گیا ہو کسی اسم فاعل کے اندر بھی، اگر کسی اسم فاعل کے اندر یا اسم مفعول کے اندر ثبوت کا معنی اگر قصد کیا گیا ہو تو اس صورت میں وہ بھی صفت مشبہہ کا قائم مقام اور اس کا نازل منزلہ ہوتا ہے. جو صفت مشبہہ کے لیے جو حکم جاری ہے وہیں قواعد جو ہے اسی اسم فاعل اور اسم مفعول کے لیے بھی جاری ہوں گے، سوائے اس بات کے کہ جو اسم مفعول ہوگا اس کے بعد والا جو مرفوع ہوگا وہ اس کا فاعل ہوگا نہ اس کا نائب فاعل. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے جو ہے ابھی یہاں پر بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ متا قصد الثبوت باسم الفاعل من اللازمی او اسم المفعول من المتعدی. اگر کہیں پر جو ہے ثبوت کا قصد کریں اسم فاعل کے لیے، اسم فاعل کے جو ویسے اسم فاعل کس معنی پہ دلالت کرتا ہے؟ حدوث کے معنی پہ دلالت کرتا ہے. لیکن اگر کہیں اسم فاعل یا اسم مفعول ثبوت کے معنی پہ دلالت کرے، معنی ثبوت پہ دلالت کرے، یعنی صفت مشبہہ کے معنی پہ دلالت کرے، اگر وہ لازم سے بنا ہے تو اسم فاعل کے معنی میں ہوگا، اگر وہ متعدی سے بنا ہے تو وہ اسم مفعول کے وزن پر ہوگا. یہ دو باتیں. تو اسم فاعل سے یا لازم سے ہو تو و اسم المفعول من المتعدی، اگر یہ متعدی سے بنایا ہے تو اسم مفعول کے وزن پر آئے گا لیکن معنی ثبوت دے رہا ہو تو الی واحد، تو اس صورت میں متعدی الی واحد یعنی ایک مفعول کی طرف متعدی ہونے والا اگر کوئی ایسا اسم مفعول ہو ينزل كل منهما، یعنی اس وقت یہ ان دونوں میں سے، اس اسم فاعل اور اسم مفعول میں سے ہر ایک کو منزلت الصفت المشبہۃ، ان میں سے ہر ایک کو یعنی نازل منزلے صفت مشبہہ کے قرار دیں گے، یعنی ان کو صفت مشبہہ کی جگہ میں بٹھائیں گے. فتقول، پس اس وقت کہیں گے دیکھو زید صادق، جیسے زید صادق، صادق کون سا اسم فاعل کا صیغہ ہے، صادق اسم فاعل ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر معنی ثبوت ہے، جو سچا ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، اس کے اندر سچ جو ہے ثبوت ہے. جیسے پیغمبر اسلام کو صادق اور امین کہتے تھے، تو صادق ہونا یعنی اس کے سچائی ہے، ثبوت ہے کا معنی ہے. تو لہذا یہ زید صادق وعدہ، یہ وعدہ اس کے لیے کیا ہے فاعل، زید صادق وعدہ، یعنی وعدہ صادق کے لیے فاعل ہے. یا ان کے زید صادق وعدہ، اگر آپ صادق میں الف لام داخل کریں گے، الصادق کریں تو زید صادق وعدہ یا زید الصادق وعدہ. یا اسی طریقے سے دوسری مرتبہ زید صادق او الصادق وعدن، یہاں پر چونکہ وعدہ میں ضمیر نہیں ہے نکرہ ہے، اس وقت اس کو تمیز کی بنا پر اس کو نصب دے دیں گے، صادق وعدن یا الصادق وعدن. یہ دونوں طریقے سے وعدن یہاں پر کیا بنے گا، تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہوگا. یا اسی طریقے سے وصادق او الصادق الوعدی، یعنی اس کی طرف اضافہ کر کے صادق الوعدی یا الصادق الوعدی، اس طریقے سے اس کو آپ پڑھیں. یا صادق الوعد یا الصادق الوعد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ تمام طریقے جو ہے اسم فاعل یا اسم مفعول جو قائم مقام ہوگا صفت مشبہہ کا. اور اسی طریقے سے کہتا ہے وَيُسَمَّى مرفوع اسم المفعول. ہاں یہاں پر بات ہے کہ اس اسم مفعول کے جو مرفوع، یعنی یہ اسم مفعول نے جس مرفوع کو رفع دیا ہے وہ اس کو کیا بولیں گے؟ آیا اس کو نائب فاعل کہیں گے
تو نائب فاعل تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ صفت مشبہہ ہم نائب فاعل لے لیں، نہیں، بلکہ صفت مشبہہ تو معلوم ہوتی ہے۔ تو پس لہٰذا یہاں پر اسم مفعول اگر کسی اسم کو بعد میں اپنے بعد رفع دیتا ہے جس کے اسم مفعول کے اندر ثبوت کا معنی پایا جاتا ہے تو اس وقت اس اسم مرفوع کو فاعل نام دیں گے، لا نائب فاعل، نہ کہ نائب فاعل اس کو نام دیں گے۔ اس لیے کہتا ہے کہ وہ یسمى مرفوع اسم المفعول، یعنی نام رکھا جائے گا اس مرفوع کو مرفوع اسم مفعول، اسم مفعول کا مرفوع نام رکھا جائے گا، فی مثل هذه الحال، اس حالت میں فاعل نام رکھا جائے گا، اس کو فاعل کہیں گے۔ تو یا بولیں اس طرح عبارت کو اس طرح پڑھا، یسمى مرفوع اسم المفعول، یہ یسمى کا نائب فاعل ہو جائے گا، اور اس کا مفعول دوم کیا ہوگا؟ فاعلن ہوگا۔ کہتا ہے کہ اس اسم مفعول کا نام رکھا گیا ہے، اس مفعول کے مرفوع کا نام رکھا گیا ہے اس مثال میں، اس حالت میں جب کہ یہ ثبوت کے معنی پہ دلالت کرے تو اس کو فاعلن کا معنی فاعل نام رکھا گیا، اس کو فاعل کہتے ہیں ہم، لا نائب فاعل، نہ نائب فاعل، اس کو نائب فاعل نہیں کہیں گے۔ کیوں نائب فاعل نہیں کہیں گے؟ لأن الصفت تعتبر حینئذ ثابتۃ لا حادثۃ، چونکہ صفت مشبہہ آپ نے اس کو نازل منزلِ صفت مشبہہ کیا ہے۔ صفت مشبہہ اس میں جو ہے ثبوت کا معنی معتبر ہے، نہ حادث حدوث کا معنی۔ یہ نائب فاعل جو ہوتا ہے وہ حدوث کی حالت میں ہوتا ہے، ثبوت کے عالم میں وہ نائب فاعل نہیں چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس مرفوع کو اس مفعول کے بعد جو بھی مرفوع ہوگا اس کو ہم فاعل کہیں گے، نائب فاعل نہیں کہیں گے۔ اور اسی طریقے سے یہ اس طرح آیا، اور اسی طریقے سے اگر کہیں پر کوئی صفت مشبہہ ہو اور وہ جو ہے وہ کسی اسم سے جامد سے لے لی گئی ہو، کسی اسم جامد سے تعبیل کر کے بنائی گئی ہو، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ کہتے ہیں وَيَجْرِي مَجْرَى الصِّفَةِ، یعنی وہ بھی صفت مشبہہ بنے گا، یعنی وہ جو اسم جامد سے اگر صفت مشبہہ میں تعویل کیا گیا ہے وہ تعویل بھی صفت مشبہہ کے معنی میں آئے گا۔ وَيَجْرِي مَجْرَى الصِّفَةِ الْمُشَبَّهَةِ المنصوب المعول بالموصوف، یعنی وہ صفت مشبہہ جس کو منصوب کیا گیا ہے اور اس کو معول کیا ہے موصوف سے، اس کو وہاں سے تعویل کر کے لا کر جو ہے اس کو بنایا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مررت برجل لبنانی ابوہ، دیکھو لبنانی، یہ لبنانی ہونا، یہ اس کے یعنی یہ کیا ہے، یا کی طرف جو ہے نسبت دی گئی ہے، تو یہ منصوب الی لبنان ہے، منصوبن ہے، یہ منصوبن ہے لبنانی ابوہ، یہ جس کا باپ جو ہے لبنانی ہے، تو یہ برجلین موصوف ہے، لبنانین اس کے لیے صفت ہے، اور یہ لبنانین معول بے صفت مشبہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ لبنان ایک اسم جامد ہے، لیکن اس کو جب آپ نے یائے نسبتی کی طرف اضافہ کیا تو یہ ہو گیا منصوب بے لبنان، تو اس صورت میں یہ صفت مشبہہ بنا، اور جب یہ صفت مشبہہ بنا تو ابوہو کو کیا کیا بعد میں فاعل بنا کر اس کو رفع دے دیا ہے۔ تو لبنانی نے جو کہ ایک اسم جامد ہے اس نے فاعل لیا ہے اور اس کو رفع دیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لبنانی معول بے صفت مشبہہ ہے۔ وما يحتمل التاویل من الجوامد، اور اسی طریقے سے یہی احتمال ہے جو جوامد میں بھی، جیسے مررت برجل صخر قلبہ، دیکھو میں اس مرد سے گزرا جس کا قلب جو ہے پتھر تھا، پتھر، ابھی صخر کہا، یہ صخر حقیقت میں کیا ہے، یعنی یہ اس کا کسی القلب تھا، کس کے معنی میں ہوگا، یہ جو صفت مشبہہ کے معنی میں مررت برجل صخر قلبہ،
यहाँ पर सखर ने कल्बहू को रफा दिया, हालांकि सखर एक इसमें जामिद है, इस वजह से कि सखर बेमाने उसको हम तावील करेंगे किस माने में, उसको कसी में, कसीउल कल्ब होने में, इस वजह से ये सिफत मुशब्बा होगा। या वरत्तु मन हलन असलन माउहु, ये असलन यहाँ पर लाया, ये असल क्या है, ये असल एक शहद का नाम है और ये इसमें जामिद है, लेकिन इस असलन को हुलू के माने में इस्तेमाल करेंगे। मन हलन हुलवन माउहु, यानी उसका पानी जो है मैं एक ऐसे घाट पे वारिद हुआ गया जो उस घाट का वो पानी जो है शीरीन था, यानी मीठा था, इस वजह से असलन को हुलवन के माने में ताविल करेंगे। फ़इन्नल अव्वल युअव्वलु, बस पहले वाले को हम सखर को लफ्ज़ को मुअव्वल करेंगे बिकासिन का कसी के माने में, वसानी जो सा कि असलन है इसके माने को उसको मुअव्वल करेंगे भी हुलविन, हुलू में, हुलू क्या है शीरीन होना, ये दोनों सिफत मुशब्बह हैं, इनमें उनको ताविल करेंगे। तो इसी के साथ आज हमारी बहस यहाँ पर ख़त्म हो गई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।